الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا موضوع ہے الآثار والاقوال۔ ان کی مناسبت سے کچھ احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ عن ابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والذي لا اله غيره لا يحسن عبد الله الظن الا اعطاه ظنه وذلك بان خير في يديه۔ اس کی روایت ابی شیبہ طبرانی وہذا لفظۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ذات کی قسم ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے متعلق حسن ظن رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حسن ظن ہی اسے عطا کر دیتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی بھلائی اسی کے اختیار میں ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ طبرانی نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ الفاظ طبرانی کے حضرت ثابت سے روایت ہے کہ ابو عثمان نہدی نے کہا مجھے معلوم ہے جس وقت میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا، بس جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عرفے کے رات حضرت سفیان کے پاس آیا جب کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بس میں بھی رو پڑا تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا لوگوں کے اس مجموعے میں سب سے برا حال شخص کون سا ہے؟ آپ نے کہا جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کے پاس زیادہ گناہ لے کر پہنچا جن کو اللہ تعالیٰ کے متعلق میرے حسن ظن نے بالکل مٹا دیا۔ حضرت حارث رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے رجا کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت میں طمع کرنا اور موت کے وقت اللہ کے بارے میں حسن ظن کا پختہ ہونا۔ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا جو کوئی یہ گمان کرے کہ اس پر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ حضرت ابو عمر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ توکل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ توکل کا ادنیٰ درجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اگر تو راضی نہ ہوا تو معاف فرما کیونکہ کبھی مالک راضی نہ ہونے کے باوجود اپنے غلام کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ مختصر متواتر چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ 8 احادیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ بیان کر دیا گیا۔ اس میں ساری باتوں کا، سارے احادیث کا منشا یہ نکلتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم،
تم ہر حال میں، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور یہ مت دیکھو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میرے ذکر کو کوئی سن رہا ہے، میرے ذکر سے لوگ مجھ پر اور میرے معاملات پر نیک ہونے کا گمان کرے۔ یہ دیگر بہت سی باتیں آتی ہیں، مگر رب کا یہ حکم ہے کہ فاذکرونی اذکرکم۔ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ میرے ذکر میں منہمک ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو میں بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ اگر ساری زندگی میں ہم ساری زندگی اللہ کے ذکر میں لگا دیں تو کیا یقین کی بات ہے کہ ہمارا ذکر اللہ کے پاس قبول ہو جائے۔ اس میں خدشات ہوتے ہیں، حرص ہوتی ہے، اور بہت سے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ ساری زندگی میں اللہ ایک بار ہماری طرف اذکرکم کے زمرے کے تحت دیکھ لے تو پھر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد زندگی، ہمارا ذکر کرنا سب کا سب ہمارے لیے نجات کا سبب بن جاتا ہے، اور ہم اللہ کے نجات پانے والوں میں اور ذاکرین میں، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے ذاکرین کیسے کیسے بڑے بڑے مراتب کے لوگ ہیں۔ یہاں اس کی طولانیت کی وجہ سے موقع نہیں مل رہا ہے کہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ اہل ذکر کی جہاں ڈیوٹیاں چھوڑی جاتی ہیں، اگر وہاں بھی بیٹھنے کا ہمیں موقع مل جائے اور وہ بیٹھک ہماری قبول ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ تو اس لیے فاذکرونی اذکرکم ایسا وسیع دائرہ ہے، اللہ کا فرمان مطلق ہے، اور یہ نہیں بولا کہ اللہ تم صبح کے وقت ذکر کریں گے تو میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، یا شام کے وقت کریں گے، یا کوئی وقت کا تعین نہیں ہے۔ جب چاہے، جس وقت چاہے تم اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ کمال قدرت ہے، اور یہ بندے کی عروج کی کیفیت ہے کہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، بندہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کا پڑھتو، اللہ کی تجلی، اللہ کا اس کی طرف متوجہ ہونا، دیکھنا بندے کی کامیابی کی دلیل ہے، اور وہ بندہ اللہ کے نیکوکاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل مختصر سے احادیث مبارکہ کا لفظی ترجمہ بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے حضرت سلطان دکن، خواجہ دکن، حضرت سیدنا سید محمد حسینی المعروف بندہ نواز صدرہ قدس اللہ سرہ کی مشہور و معروف ملفوظات کی کتاب، جس کو جوامع الکلم سے نام سے شائع کیا گیا ہے، ان میں حضرت کے ملفوظات کو آپ کے صاحبزادے حضرت سید اکبر حسینی فرزند اکبر نے بڑی محنتوں سے جمع فرمایا، اور اس دور میں فارسی اور دکنی زبانیں چلتی تھیں۔
اور اس دور میں وہ زبانیں سمجھنا محال ہے، مشکل ہے، اس لیے اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ بہت اختصار کے ساتھ حضرت کے ملفوظات کو سنانے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ طعن و تشنیع سے بزرگوں کے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ یہ عاجز اور دیگر اصحاب سبق خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ اقدس سے مراد حضرت بندہ نواز قدس اللہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی ملامت اور طعن و تشنیع سے صوفیہ کے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ یہ ایک آدمی تھا جس کا نام غلام خلیل تھا۔ وہ کچھ عرصے صوفیہ کی خدمت میں رہا، لیکن بعد میں بدظن ہو کر بادشاہ کے دربار میں چلا گیا اور رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے وزیر بن گیا۔ وزیر ہوتے ہی اس نے صوفیہ کو اذیت ایذا پہنچانا شروع کیا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ لوگ صوفی خوب کھاتے ہیں، عیش کرتے ہیں، سوتے ہیں اور کفر کی باتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن اس نے ابن عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بحث کی، بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن شیخ سے ناراض ہو کر اس نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ قتل کے وقت حضرت شیخ نے فرمایا کہ ایک دن تجھے بھی اسی شہر میں قتل کیا جائے گا۔ پہلے تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس کے بعد پاؤں کاٹے جائیں گے، پھر تیری آنکھیں نکالی جائیں گی، پھر تیرے کان کاٹے جائیں گے، تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد غلام الخلیل پر حرم شاہی یعنی بادشاہ کے محل کی طرف سے الزام لگایا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، آنکھیں نکالی جائے اور ناک کان کاٹا جائے۔ اس پر صوفیہ کرام نے ابن عطار کو ملامت کی کہ یہی ایک شخص تھا جو ہماری عیب جوئی کر کے ہمارے مراتب بڑھا رہا تھا۔ آپ کی بد دعا سے وہ مر گیا اور ہماری ترقی بند ہو گئی۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصود یہی ہے کہ اکثر لوگ جو اپنی عقل سے صوفیہ کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عقل ٹکراتی ہے۔ عقل صوفیہ کے مشن کی طرف، صوفیہ کے طریقوں کی طرف آنا نہیں چاہتی، تو اس لیے اس میں خیال میں، وہم میں بدگمانیاں پیدا کر کے نفس اور عقل دونوں مل کر اس سے دور کر دیتے ہیں۔ جب صوفیہ سے دور ہو جاتا ہے تو اس پر شیطان اپنا تسلط جماتا ہے، کیونکہ شیطان اللہ والوں سے بہت ڈرتا ہے، سب کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، مگر اللہ والوں کے پاس اس کی طاقت کام نہیں دیتی، اپنی مکاری وہاں نہیں چلا سکتا، کیونکہ صوفی جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، ہر حال میں ہر لمحے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اب شیطان کی وہاں دال نہیں گلتی، لہذا وہ لوگوں کو صوفیہ کے پاس آنے سے روکنے کے طریقے اختیار کرتا ہے، لوگوں کو ان کے دماغوں میں ان کی باتوں کو ڈال کر غلط سلط ان کے دماغوں میں شبہات پیدا کرتا ہے، وہ بدظن ہو کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو جاتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، اور جو پکڑ کے رہتا ہے ایک دن نہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ دوسرے اور صوفیہ کرام نے کہا کہ ان کے ساتھ جب بد اخلاقی کرا، حضرت ابن عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بحث کے بعد بدتمیزی کیا، آپ کو جھڑک کے چلے گیا، کیونکہ وزیر کے عہدے پر فائز تھا،
اپنا اصل و رسوخ استعمال کرتے ہوئے آپ کو قتل کا حکم جاری فرما دیا، آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجایا گیا، تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا تو بھی ایک دن یہیں قتل ہوگا، تو مجھے ناحق میری کوئی سزا، میری کوئی جرم نہیں، میری کوئی ایسی بات نہیں، تو اپنی تنگ نظری کی وجہ سے، اپنے عہدے کے لحاظ سے مجھے قتل کروا رہا ہے، تو بھی یہیں قتل ہوگا، بلکہ اس اذیت ناک طریقے سے تو قتل ہوگا کہ تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پیر کاٹے جائیں گے، آنکھیں نکالی جائیں گی، تیرے ناک کاٹے جائیں گے، کان کاٹے جائیں گے، جسم کے ہر حصے کو علیحدہ علیحدہ کر کے تجھے اذیت ناک موت دی جائے گی۔ یہ بزرگوں کی نکلی ہوئی زبان فوراً قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے بیچ میں اور ان کے کوئی فصل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں منہمک رہتے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، تو ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ فوراً مستجیب الدعا، دعا ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ اب وہ اسے کاٹا گیا، پھر اسے بھی اندر حرم سے یعنی بادشاہ کے محل سے اس پر گناہ کا الزام آیا، جیسے اس نے حضرت ابن عطار پر ظلم جھوٹا الزام لگایا تھا، ویسے ہی اس پر بھی جھوٹا الزام لگا اور اسے قتل کرنے کا بادشاہ وقت نے حکم صادر کیا۔ تو ولی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ وہ پورا ہوتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عطار نے کہا تھا کہ تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پیر کاٹے جائیں گے، تیرے جسم کے یہ حصے علیحدہ کیے جائیں گے، اسی طریقے سے اس کو قتل کیا گیا۔ تو دوسرے اور جو صوفیہ تھے، بزرگوں نے کہا کہ ایک شخص ہی تو تھا جو ہمارے خلاف برا بھلا کہتا تھا، تو اس کے برا بھلا کہنے سے ہمارے مراتب بلند ہوتے تھے۔ اولیاء اللہ کے پاس ہر جگہ ایک دو ہوتے ہیں ایسے، تاکہ ان کی طرف سے لوگ نفرت کریں تو اللہ ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ ہر صاحب سلسلہ جو باکمال کامل ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک دو ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ ان کے پیر پر اجتماعی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مراتب بڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ابن عطا نے بددعا دی، جس کی وجہ سے وہ مر گیا، قتل کیا گیا، اس کا جو جرم تھا، جو اس کی سزا تھی، وہ منزل کو پہنچ گیا، مگر ہمارے جو مراتب بلند ہوتے تھے، ہمارے خلاف محاذاری کرتا تھا، جس سے ہم کو مراتب بڑھتے تھے، وہ ہمارے رک ہو گئے۔ تو اولیاء اللہ اپنے مراتب کو اللہ کے پاس بلند کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں نہیں۔ دنیا کی ہر تکلیف کو، دنیا کی ہر مصیبت کو ہنستے ہوئے جھیل لیتے ہیں، کبھی اس پر شکوہ نہیں کرتے۔ جو دنیا دار ہوتا ہے وہ دنیا میں شکوہ شکایت کرتا ہے، دنیا سے جس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے وہ دنیا کی تکلیفوں پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اسے اس کا بدل دیتا ہے، اتنا بدل دیتا ہے کہ انہیں گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات بتانے کے بعد ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ غلام کی بد اخلاقی آقا کی خوش خلقی کی دلیل ہے، یعنی آقا اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو کبھی تنبیہ کرتا ہے، کبھی ٹوکتا ہے، کبھی مارتا ہے، مگر وہ غلام خاموشی اختیار کرتا ہے، کیونکہ اسے اپنے آقا کا ادب ملحوظ ہوتا ہے۔ تو جہاں بعض جگہ کے اپنے آپ کو مالک و آقا بنانے والے ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو آقا سمجھتے ہیں، تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں،
اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں جو بولے چل جاتا ہے اسی۔ تو بد اخلاقی، غلام کی بد اخلاقی سے آقا کی بااخلاق ہونے کی دلیل بنتی ہے۔ جتنا غلام بد اخلاق ہوتا ہے آقا اتنا اس کا باکمال ہوتا ہے۔ جو فرماتے ہیں اس کے بعد حسن اخلاق اور بد اخلاقی کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ یہ ایک دفعہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے خادم کو آواز دی، لیکن اس نے جواب نہ دیا، حتیٰ کہ آپ نے 3 بار آواز دی اور اس نے جواب نہ دیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیا بات ہے، خادم جواب نہیں دیتا؟ آپ نے فرمایا سوء خلق الغلام يدل على حسن خلق السید، غلام کی بد اخلاقی آقا کی خوش خلقی کی دلیل ہے۔ ایک دفعہ دنیا اور اہل دنیا کی مذمت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت شیخ نے فرمایا اگر کسی سے پوچھا جائے کہ دنیا بہتر ہے یا آخرت تو وہ جواب دے گا کہ آخرت، لیکن اگر چند پیسے اس کے ہاتھ سے چلے جائیں تو اس قدر غمناک ہوتا ہے کہ آنکھوں میں گڑے پڑ جاتے ہیں، حلق خشک ہو جاتا ہے، لیکن جب نمازیں فوت ہو جاتی ہیں تو کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی دیندار آدمی ہے تو یہ 1-2 دفعہ استغفر اللہ کہہ کر شیطان کو لعنت و ملامت کرتا ہے، پھر جیسے ہے ویسی ہو جاتا ہے۔ چپ ہو جاتے ہیں، کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں اور اسے کوئی صدمہ نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بات زبانی تھی، دل سے نہیں نکلی تھی۔ لوگوں نے دین کو رسماً اور عادتاً لے لیا ہے۔ حق تعالیٰ نے شراب اور سور کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ شراب سے توبہ کرنا لوگوں کے لیے بہت دشوار ہو گیا ہے، لیکن سور کے گوشت سے رسمی طور پر لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے، جس طرح ہندوؤں کو گائے کے گوشت سے رسمی طور پر نفرت ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ یہ چند باتیں، اس کی تفصیلات اور ہیں۔ ہم مذہبی طور طریقوں کو، عبادات کو رسمی طور پر ادا کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے یہاں بات بتائی گئی ہے کہ مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ کثرت ہمارے پاس مسلمانوں کی شراب نوشی پہ زیادتی ہے۔ سور کا گوشت اس لیے نہیں کھاتے کہ اس سے نفرت ہو گئی، یہ یعنی اوپری سطح پر، یعنی وہ سور کے گوشت سے زیادہ شراب گندی ہے، دونوں گندے ہیں۔ شراب کے تعلق سے احادیثوں میں آیا ہے کہ وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ آدمی ایک برائی کرے، 2 برائی کرے تو اس کا وقتی طور پر اس کو نقصان پہنچتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ ایک شراب ایسی چیز ہے جو 100 برائیاں کرنے سے بھی بڑھ کے ہے۔ اس کو دوسری زبان میں کہا گیا ام الخبائث، یہ یعنی سارے برائیوں کی ماں ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے معاشرے میں دیکھیے کثرت سے لوگ اس کو شوقیہ طور پر، پارٹی کے نام پر، کوئی اچھا کام ہو جائے یا برا کام ہو جائے، جیت پر، غم پر، ہر جگہ شراب کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے آدمی گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہی چلے جاتا ہے۔ تو اس لیے رسمی طور پر ہم ایک چیز کو چھوڑ دیا، ایک چیز کو پکڑ لیے ہیں۔ حضرت مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ جیسے گائے کے گوشت کو لوگ اکثر اہل ہنود نہیں کھاتے، مگر آج کل ہندو بھی کثرت سے گوشت کھا رہے ہیں، گایوں کے بھی کھا رہے ہیں، بھینسوں کے بھی کھا رہے ہیں۔ اس میں ہنود، اہل ہنود ہندو بول کے نہیں ہے، ہر ذات والے ہیں اس میں، سوائے چند برہمنوں کو چھوڑ کر، باقی سب جو ہے کھانے پہ، لذت پہ مر رہے ہیں،
اور لذت ہی سب کچھ سمجھے گی. کیونکہ لذت زبان نکل جائے تو بندہ کمال کو پہنچتا ہے. جب تک لذت زبان باقی رہے گی بندہ کمال کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتا. اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نرخ بڑھنے کی خاطر غلہ روکنا باعث گناہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں موجودہ طور پہ پیاز کی بات ہے، مرچی کی بات ہے، املی کی بات ہے، یہ ہمارے ضروریات کی چیزیں ہیں، یہ ہمیں روز مرہ ملنے والی ہیں. اگر کوئی اس کی مثال کے طور پر کوئی 20 روپے کلو سے خرید لیا پیاز اور امید ہوئی کہ 2 دن میں بھاؤ بڑھنے والا ہے تو چھپا دیا، نہیں بیچا، وہ 40 روپے میں بکنے لگی تو ڈبل منافع ہوا. یہ سوچ رہا ہے. تو غلے کو روکنا مسلمان کی شان کے خلاف ہے اور یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو ایسا کرتا ہے بہت بہت بڑا گناہ کرتا ہے. چند سوداگر حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر تھے. سوداگری اور اس کے دین کے معاملے میں سود و زبان کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر تجارت کی تمام تر توجہ دل، مال کی حفاظت اور اس کے جمع کرنے میں صرف نہ ہوئی تو مبارک بات تھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک نہایت نازک و لطیف، دوسری نہایت سخت و کثیف، یعنی چشم اور کف پا کا تلہ. اگر آنکھ میں ذرا سی چیز چلی جائے قرار نہیں آتا، لیکن کف پا کے نیچے جو کچھ آتا ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا. اسی دولت آباد میں ایک قوم آباد ہے جن کو بیڈر کہتے ہیں. یہ لوگ پاؤں سے کانٹا نہیں نکالتے اور نہ جوتا پہنتے ہیں. وہ اس صفت پر نازا ہے. اور انسان کے باطن میں 2 چیزیں ہیں، ایک دل اور دوسرا نفس. دل اس قدر نازک ہے کہ ایک چیز سے زیادہ کا متحمل نہیں ہوتا، لیکن نفس پر جتنا بوجھ ڈالا جائے برداشت کر لیتا ہے. یہاں بتانے کا مقصود یہی ہے کہ حضرت بندنور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسان میں سختی اور نرمی کی دونوں چیزیں دی ہیں. نرمی اتنی نازک ہے کہ جس کو آنکھ کہتے ہیں. آنکھ سے نرم جسم میں کوئی چیز نہیں ہے. اس میں معمولی سے معمولی جس کی کوئی حیثیت نہیں، تھوڑا ذرہ بھی اگر آنکھ میں چلے جائے، جیسے ہم روڈ پہ نکلتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں یا پیدل جاتے ہیں یا سواری پہ جاتے ہیں، کچھ ہوا چلتی ہے تو کچھ معمولی سا ذرہ ہوا کے ذریعے سے ہماری آنکھ میں آ جاتا ہے، معمولی رہتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر ہماری آنکھ اس کی سختی کو برداشت نہیں کرتی، فوراً اسے مجبوراً رکنا پڑتا ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھونک پھاک کے کپڑے سے مل لے کے کر لے کے آنکھ صاف کر لیتے ہیں. یعنی نازک اور نرم مزاج ہمارے بدن میں یہ رکھا گیا ہے. آدمی اس کو اعتدال سے استعمال کرے. ایسے ہی جیسے فرماتے ہیں کہ وہ ایک قوم ہے، حضرت مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ دولت آباد میں ایک لوگ رہتے ہیں، ایک برادری رہتی ہے جس کو بڈر وغیرہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرے اور دیگر. تو وہ کبھی چپل نہیں پہنتے پاؤں میں. اب کتنی بھی گندگی لگ جاؤ پرواہ نہیں، کانٹے بھی چبھتا ہو تو جاؤ اس میں دیکھتے نہیں، پرواہ نہیں کرتے. اتنے سخت پیر ہوتے ہیں ان کے کہ اگر آدمی کے اوپر غفلت سے رکھ دے تو اس کا دم نکل جائے گا. یعنی نازک اور سخت دونوں مزاجوں کی کیفیت اللہ نے انسان میں دی. آدمی وقت کے لحاظ سے
नाजुक भी है, वक्त की मुनासिबत से सख्त भी है। तो आदमी नज़ाकत और नाजुक और नरम उस वक्त हो जाए जब उसके सामने अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए, तो वो नरम होकर उन सारी चीज़ों को अपने में महसूस करे और अपने हासिल करने की कोशिश करे। और सख्ती पे शिद्दत से उस वक्त आ जाए जब उस अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत में कोई परागंदगी या बेहूदगी की बात करता है तो उसके लिए सख्त हो जाए। ये इंसान की मिजाज में दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। हमेशा नरम रहेंगे तो इतना नुकसान होगा कि आंखें इतनी ख़राब हो जाएंगी, चलने फिरने से कासिर हो जाएंगे, एक जगह बैठ जाएंगे। इतने नरम भी मत हो जाओ और इतने सख्त भी मत हो जाओ कि हर कोई हमें झिड़क दे। तो मुतदिल तरीक़ा इख्तियार करें, कभी सख्त कभी नरम। ये कुछ इशारे हैं हज़रत सैयदना बंदा नवाज़ क़ुद्दसल्लाहु की तालीमात के। इंशाअल्लाह इसका सिलसिला आगे जारी रहेगा। आज कम वक्त के लिहाज से बिल्कुल मुख्तसर गुफ्तगू हुई है, मगर अल्लाह हमारी ये बैठक को कबूल फरमा ले और हमारी इस महफिल को जो बुज़ुर्गों की और अहादीस मुबारका की हमें पढ़ने और सुनने की मौला तो अपने फजल व करम से वक्त फराहम फरमाया है और हमें इसको हासिल करने का हमें जज्बा जो पैदा हुआ है इसको हमारे लिए कबूलियत का मकाम अता फरमा और हम आका जहाँ सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा मुबारका पर और औलिया इकराम के तरीक़ों पर, अहले बैत अतहार के बताए हुए उसूलों पर अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ये फितनों का दौर है, बहुत मुहतियात रहना चाहिए, क्योंकि हर कोई फितना अपने अपने अंदाज से उभर रहा है और कौम में इंतशार पैदा करना चाहता है। हमें उन फितनों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने बड़ों की तरफ से जो चीज़ें मिलती है उस पर अमल पैरा हो जाए। अगर फिसल जाएंगे तो वो तो फसादियों का काम ही है, फितने दराज़ों का काम ही है कि फितने पैदा करना, कौम में फूट डालना, तफरक़ा डालना और लोगों में एक दूसरे में बददीनी पैदा कर देना। ये बहुत चल रहा है, तो इससे एहतियात करें और अपने बुज़ुर्गों से मजबूती से वाबस्ता रहें और उन्हीं के बताए हुए उसूलों पर चलते रहें। जो भी बातों में शक व शुबह पैदा होता है अपने बुज़ुर्गों से दरियाफ्त कर लें। हो सकता है कि तुम्हें यकीन हो जाए कि हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बड़ों को ये बातें नहीं मालूम होगी, मगर हो सकता है इल्म अल्लाह का बहुत वसी है, नहीं मालूम है, पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसका जवाब अगर वक्ती तौर पर मुहैया न हुआ तो दरियाफ्त करके अपने बड़ों से तुम्हें उससे मुस्तफ़ीद फरमा सकते हैं। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाह।